نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے دل بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں۔ میرے دل بھائیو، عورت کو جو مہینے کے بعد خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے۔ میرے دل بھائیو، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم حیض آئے تو یہ بھی بیماری ہے، اگر 10 دن سے زیادہ حیض چلا جائے تو یہ بھی بیماری ہے۔ تو لہذا میرے دل بھائیو، جو عورت کو مہینے کے بعد ماہواری کا خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کے ایام میں کیا عورت غسل کر سکتی ہے کہ نہیں۔ میرے دل بھائیو، حیض کے ایام میں اور نفاس کے ایام میں عورت غسل کر سکتی ہے۔ وہ غسل جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے ہوگا، طبیعت کو صحیح کرنے کے لیے ہوگا، جیسے سر درد ہو رہا ہے یا طبیعت میں خارش شروع ہو جاتی ہے تو کوئی نہا لیتا ہے، تو وہ جو حیض کے ایام میں عورت غسل کرے گی یا نفاس کے ایام میں عورت غسل کرے گی وہ پاکی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ ٹھنڈک کے لیے ہوگا۔ لہذا عورت جو ہے حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں غسل کر سکتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کے دنوں میں اگر مرد جو ہے عورت سے ملاپ کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں دونوں کا آپس میں ملاپ کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر لے گا تو اس کو بعد میں صدقہ کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں کیا عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں عورت جو ہے ذکر کر سکتی ہے، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف جو ہے یہ پڑھ سکتی ہے۔ لہذا قرآن مقدس کی عورت تلاوت نہیں کر سکتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں کیا ان کی بعد میں قضا کرے گی۔ میرے دل بھائیو، حیض کے دنوں میں جو عورت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں معاف ہیں، اور نفاس کے دنوں میں بھی جو عورت سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یہ نمازیں شریعت نے ان کو معاف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میرے دل بھائیو، حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں عورت کی وہ معاف ہیں، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ حیض کے دنوں میں جب حیض شروع ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ نفاس کے دنوں میں بھی روزہ نہیں ہوتا، لیکن روزے کی بعد میں عورت قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ولادت کی وجہ سے کیا کمرہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نہیں، ولادت کی وجہ سے، بچے کی ولادت کی وجہ سے کمرہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، جس جگہ گندگی لگی ہو یا پانی وغیرہ لگا ہو اس کو دھو لیا جائے، ولادت کی وجہ سے کمرہ ناپاک نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو حیض اور نفاس والی عورت ہے جس کو ماہواری کا خون آیا ہوا ہے یا بچے کے بعد وہ نفاس کا خون اس کا جاری ہے، کیا ان دنوں میں عورت اپنے گھر کے کام کر سکتی ہے؟ کپڑا دھونا اور استری کرنا، چارپائی بچھانا، بستر بچھانا، آٹا گوندنا، روٹیاں پکانا یا کپڑوں کو ہاتھ لگانا کیا عورت کے لیے جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیو، حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں عورت سارے کام کر سکتی ہے، عورت سارے گھر کے کام کر سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، روٹیاں پکا سکتی ہے، سالن وغیرہ پکا سکتی ہے، بستر جو ہے بچھا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، سارے معاملے گھر کی عورت کر سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا گناہ والا کام نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت جو ہے کیا یہ مہندی لگا سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیو، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں عورت اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں یا نفاس کے دنوں میں جو عورت اپنے کپڑے زیب تن کرتی ہے، پہنتی ہے، کیا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں؟
میرے عزیز بھائی نہیں، حیض کے دنوں میں، نفاس کے دنوں میں جو عورت کپڑے استعمال کرتی ہے، یعنی کہ اپنے اوپر کپڑے پہنتی ہے جو قمیص شلوار وغیرہ، وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں اگر گندگی لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کپڑے پاک رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔